الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کل جو باتیں چل رہی تھیں وہ یہی تھیں. اگر میں آج کے درس کو پچھلے درس سے جوڑنا چاہوں کہ کل کے بعد میں یہ بات آئی تھی کہ دمنہ نے اپنا پلان شروع کر دیا تھا، شتربہ اور شیر کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے والا. اور کلیلہ نے جب اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر شتربہ کو مار سکتے ہو، اس کو ہلاک کر سکتے ہو تو اس کو ہلاک کرو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ شیر کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر شیر کو نقصان ہوا تو یہ ہماری جانب سے شیر کے تئیں بہت بڑی غداری ہوگی. اور تو دمنہ نے اپنا کام وہاں سے شروع کر دیا، اور پھر بہت دنوں تک دمنہ کیا ہے، شیر کے پاس گیا ہی نہیں. اور کافی دنوں کے بعد جب شیر کے پاس گیا تو شیر نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت دنوں کے بعد تم آئے، اس سے پہلے تم برابر آتے رہتے تھے لیکن اتنے زیادہ دنوں تک غائب رہے، کیا بات ہے، کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی، کوئی پریشانی والی چیز تو واقع نہیں ہو گئی؟ تو دمنہ نے کہا کہ صحیح بات ہے، مطلب ایسے ہی کوئی چیز واقع ہوئی ہے. تو دمنہ مطلب یہ اس کو اور کریں کہ تو دمنہ نے کہا کہ اچھا ہونا چاہیے تھا کہ اچھی چیز واقع ہو. تو شیر نے کہا کیا ہوا، پھر کوئی بڑی چیز آ گئی؟ تو شیر نے کہا جی بری چیز ہو گئی، بہت بری بات پیش آئی ہے، اور یہ بری بات ایسی ہے کہ جس کو کہنے والا اس کی ہمت نہیں کر سکتا ہے، اور نہ سننے والا کیا ہے، اس کو سننا پسند کرتا ہے. یہیں سے جو ہے بات آگے چلی گئی، وہی اسی شتربہ والی کہ آگے جا کر کے دمنہ شتربہ کو دمنہ شیر کو بتائے گا کہ شتربہ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، آپ کو ختم کرنے کی، آپ کو مارنے کی، جیسے کہ بات میں نے پیچھے بتائی ہے. تو یہاں پر جو ہم پچھلے درس میں بات پڑھ رہے تھے وہ یہی تھا کہ قال، یعنی کہ یہاں پر جو ہے قال اخبرنی، قال یعنی کہ قال الاسد اخبرنی بہ، شیر نے کہا اخبرنی بہ، مجھے بتاؤ اس چیز کے بارے میں جو بری چیز پیش آئی ہے. قال دمنہ، تو دمنہ نے کہا انہ کلام یکرہہ سامعہ، یہ ایک ایسی بات ہے، یکرہہ، کریہ، یکرہہ کے معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا، یکرہہ سامعہ، جس کو اس کا سننے والا ناپسند کرتا ہے. تو ولا یشجع علیہ قائلہ، شجع یشجع کے معنی ہوتا ہے جرأت کرنا، اور ولا یشجع علیہ، اور اس بات پر اس کا کہنے والا جرأت نہیں کر سکتا ہے. یعنی کہ اتنی بھیانک، اتنی خطرناک بات ہے کہ کہنے والا اس کو کہنے کی ہمت نہیں کر پاتا ہے، اور سننے والا اس کو سننا پسند بھی نہیں کرتا ہے. اور تو پھر بات آگے کہہ رہا ہے دمنہ وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ لَذُو فَضِيلَةٍ، وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ، یہاں پر جو أَيُّهَا الْمَلِكُ ہے یہ جملہ معترضہ ہے، جیسے کہ بیچ میں یہ دو نشان و علامات کے درمیان رکھا گیا ہے، تو اور اس کی اصل ہے یا ایھا الملک. تو یہاں پر یا حرف ندا محذوف ہے، ایو منادہ ہے، اور ہا جو سے ایو کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ہا تنبیہ کے لیے ہے، الملک بدل ہے اسی ایو سے. تو اس طرح سے یہ جملہ ندائیہ ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے. اور جملہ معترضہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جملہ جو کہ کہیں کوئی بات چل رہی ہو تو بیچ میں آ جائے، اور جملہ معترضہ کا کوئی محلاً اعراب نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز جڑ گئی اس سے. اور ایک بات اور کہ یہاں پر ایھا جو ہے یہاں پر الملکو ہے، الملکو جو یہاں پر اصلاً منادہ یہی ہے، بات شاید میں نے پہلے بھی بتائی ہے، الملکو اصل منادہ ہے، لیکن اگر کسی ایسے اسم کو منادہ بنانا ہو جو اسم کیا ہے الف لام کے ساتھ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایھا یا ھذا لایا جائے، بات میں نے پیچھے بتائی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ لَذُو فَضِيلَةٍ، تو انا کے ساتھ جو کاف لگا ہوا یہ اس کا اسم ہے، اور یہ لام کیا ہے، یہ لام تاکید ہے جس کو لام مزالقہ کہتے ہیں. یہ لام مبتدا پر ہوتا ہے جو کہ تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن جب مبتدا پر انا یا اس جیسا کوئی اور ادات تاکید یا حرف تاکید آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لام وہاں سے ہٹ کر کے مبتدا کے علاوہ دوسرے کسی اور کلمے پر آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لام مصالحہ، یعنی کہ اس کو مبتدا سے کھسکا دیا گیا ہے بعد والے کسی دوسرے حرف کی دوسرے کلمے پر، کیونکہ بذات ایک ساتھ یا ایک ہی وقت دو مؤکد یا دو تاکید پیدا کرنے والے حروف یا ادوات نہیں اکٹھا ہو سکتے.
تو وہی کریں کہ لذو فضیلتن، اور ذو فضیلتن یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے پھر ان کی خبر ہے، تو وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ لَذُو فَضِيلَةٍ، اور یقیناً آپ اے بادشاہ فضل والے ہیں، وَرَأْيُكَ يَدُلُّكَ عَلَىٰ أَنْ يُوجِعُنِي أَنْ أَقُولَ مَا تَكْرَهُ۔ ان یہاں پر کیا ہے؟ مخففہ من الثقیلہ ہے، ان اصل میں ہے یہ وَرَأْيُكَ يَدُلُّكَ عَلَىٰ أَنَّهُ يُوجِعُنِي أَنْ أَقُولَ مَا تَكْرَهُ۔ پھر سے ایک بار وَرَأْيُكَ يَدُلُّكَ عَلَىٰ، اصل کے اعتبار سے وَرَأْيُكَ يَدُلُّكَ عَلَىٰ أَنَّهُ يُوجِعُنِي أَنْ أَقُولَ مَا تَكْرَهُ۔ تو یہاں پر ان مخففہ من الثقیلہ ہے، اس کا اسم یہاں پر محذوف ہے، تو کیا ہو گیا؟ اور آپ کی رائے یا آپ کی سوچ بوجھ آپ کو بتاتی ہے یہ کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہ میں کہوں ما وہ چیز تکرہ ہو جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں۔ تکرہ اصل میں ہے تکرہ ہو، تو یہاں پر جو ہے ایک اور ہے کہ ضمیر جو کہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہی وہ ضمیر تکرہ کا مفعول بہ ہے، لیکن فضلہ ہے اسی لیے صلہ کے اندر سے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو وَرَأْيُكَ يَدُلُّكَ عَلَىٰ أَنَّهُ يُوجِعُنِي أَنْ أَقُولَ مَا تَكْرَهُ، اور آپ کی سوجھ بوجھ آپ کو بتاتی ہے یہ کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اوجع یوجع، ایجاء کے معنی ہوتا ہے تکلیف دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ اس معنی میں ہے۔ تو آپ کی سوجھ بوجھ آپ کو بتلا، دل یدل معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، بتانا، دل علی کسی چیز کے بارے میں بتانا ہے، کسی چیز کی طرف رہنمائی کرنا۔ تو آپ کی سوجھ بوجھ آپ کو بتاتی ہے یہ کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، یا یہ کہ مجھے تکلیف دیتی ہے یہ چیز کہ میں کہوں کوئی ایسی چیز جس کو آپ ناپسند کرتے ہوں۔ واضح ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَأَثِقُ بِكَ أَنَّكَ تَعْرِفُ وَأَثِقُ بِكَ أَن تَعْرِفُ، اور یہاں بھی جو ہے اصل میں کیا ہے؟ أَنَّكَ تَعْرِفُ نُصْحِي وَإِثَارِي إِيَّاكَ عَلَىٰ نَفْسِي، تو یہاں بھی ان مخففہ من الثقیلہ ہے، اس کا اسم کیا ہے؟ کاف جو ہے وہ بھی محذوف ہے یہاں پر، تو وَأَثِقُ بِكَ أَن تَعْرِفُ، تو اصل ہے أَنَّكَ تَعْرِفُ، تو کیا ہو جائے گا؟ وَأَثِقُ بِكَ أَنَّكَ تَعْرِفُ نُصْحِي وَإِثَارِي إِيَّاكَ عَلَىٰ نَفْسِي، اور میں بھروسے مند ہوں یا مجھے پورا بھروسہ ہے اس بات پر آپ کے اوپر، اس چیز کے تئیں کہ آپ جانتے ہیں میری خیر خواہی کو، وَإِيثَارِ إِيَّاكَ عَلَىٰ نَفْسِي، آثر یوثر ایثارن کے معنی ہوتا ہے ترجیح دینا، آثر ویوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ویوثرون علی انفسہم، اور وہ ویوثرون اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، تو یہاں پر ترجیح دینا مصدر ہے یہاں پر، وَإِيثَارِ اور میرا ترجیح دینا، إِيَّاكَ آپ کو، علی نفسی اپنے اوپر، یعنی کہ میرے اوپر، یعنی کہ اپنے اوپر، تو اس چیز کو بھی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے دنہ وَأَثِقُ بِكَ، اور میں بھروسے، اور میں آپ پر، اور مجھے آپ پر بھروسہ ہے، وَأَثِقُ بِكَ اور میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، یعنی کہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، ان اس چیز کے تئیں، أَنَّكَ تَعْرِفُ نُصْحِي یہ کہ آپ میری خیر خواہی کو جانتے ہیں، وَإِيثَارِ یعنی إِيَّاكَ عَلَىٰ نَفْسِي اور آپ کو اپنے اوپر میرا ترجیح دینا، اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ تو یہ باتیں کیا ہے؟ دمنہ شعر کو کہہ رہا ہے، اور ایسے ہی آگے کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ وَمَعَ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود، یہاں پر ایک کلمہ محذوف مانیں گے، پھر بات ایک دوسرے سے کیا ہے؟ جڑ جائیں گی۔ وَمَعَ ذَلِكَ اور اس کے باوجود، وَمَعَ ذَلِكَ اور اس کے، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ اگر کہے تو زیادہ بہتر ہوگا، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لیکن اس کے باوجود، إِنَّهُ لَيَعْرِضُ لِي، عرض یعرض کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بیچ میں آ جانا، کسی کے سامنے آ جانا، تو یہ معنی ہو گیا ولا یعرض یا پیش آنا کوئی چیز، تو وَإِنَّهُ لَيَعْرِضُ لِي اور اس کے باوجود میرے سامنے پیش آتی ہے یا میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے، أَنَّكَ غَيْرُ مُصَدِّقِيَّ فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ یہ کہ آپ میری تصدیق نہیں کرنے والے ہیں، فیما اس چیز کے اندر، أُخْبِرُكَ بِهِ جس چیز کی خبر میں آپ کو دوں گا یا جس کی خبر میں آپ کو دینے والا ہوں۔ تو مصدقیہ یہاں پر جو ہے مصدقن ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ یا کی ضمیر ہے، مصدقی، تو مصدق، تو یہاں پر جو ہے مصدقیہ، میں نے تو مصدقیہ پڑھا، یہ کہ جمع ہو جائے گا، لیکن جمع یہاں پر ہے نہیں، یہ مفرد ہے، تو یہ مصدقی ہو جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَعْرِضُ لِي أَنَّكَ غَيْرُ مُصَدِّقِي فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ اور مجھے یا میرے دماغ میں آتی ہے یہ بات کہ آپ میری تصدیق
نہیں کریں گے اس چیز کے اندر جس کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کو میں آپ کو خبر دوں گا، جس چیز کی میں آپ کو خبر دوں گا۔ تو یہاں غیر مصدقی، اس کے بعد ہے ولیکنی اذا تذکرت، لیکن میں جب یاد کرتا ہوں، وتفکرت، اور میں غور و فکر کرتا ہوں، ان نفوسنا، اصل میں فی ان نفوسنا، تو فی یہاں پر محذوف ہے، ان نفوسنا، اس چیز کے اندر کہ ہماری جانیں، نفس کی جمع نفوس، ان نفوسنا، ایک کہ ہماری جانیں، معاشر الوحوش متعلقۃ بک، تو یہ کہ ہمارا اس کو معاشر الوحوش سے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم الگ رکھتے ہیں، پھر ابھی میں اس پہ آؤں گا، پہلے اس کو پڑھ دیں کہ ان نفوسنا متعلقۃ بک، اس کو پہلے پڑھتے ہیں کہ یہ کہ ہماری جانیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ ہی کی وجہ سے اس جنگل میں آپ ہی راجا ہیں، اگر آپ ہی نہیں رہیں گے تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے، ہم لوگ تو برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ کہ ہماری جانیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں، لم اجد بدا من اداء الحق الذي يلزمني، تو میں نے نہیں پایا کوئی بھی چارہ، بدن کے معنی چارہ یا کوئی بھی چھٹکارا، من اداء الحق، اس حق کی ادائیگی سے، الذي يلزمني، جو حق میرے اوپر ضروری ہے۔ تو پھر سے ایک بار کریں کہ یہاں پر جو یہاں جو ہے اذا جو ہے یہاں پر یہ جو اذا کیا ہے، یہ شرط کے لیے ادات شرط ہے۔ اس کے بعد تذکرت و تفکرت ان نفوسنا متعلقۃ بک، تو یہ جو پورا والا جو ہے پوری عبارت ہے، جو پورا کلام ہے، تذکرت یہ فعل و فاعل ہے، معطوف علیہ ہے، اور واو حرف عطف ہے، تفکرت یہاں سے لے کر کے یہ تک، بکا تک، یہ کیا ہے، فعل اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں، یہ معطوف ہے پہلے والے اس پر، معطوف علیہ معطوف، پھر یہ کیا ہو جائے گا، یہ شرط ہو جائے گا اذا کا، یا ایسے کہیں تذکرت اذا کا شرط ہے، اور یہ دوسرا والا جو ہے یہ جملہ پہلے والے جملے شرط پر معطوف ہے، تو یہ بھی کیا ہے، اس کا بھی حکم اسی کا ہوگا۔ اذا کا جیسا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لم اجد بدا من اداء الحق الذي يلزمني، میں نے کوئی چارہ نہیں پایا اس حق کی ادائیگی سے، جو حق میرے اوپر کیا ہے، واجب ہے یا ضروری ہے یا لازم ہے میرے اوپر۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ لیکن میں نے جب یاد کیا، لیکن میں نے جب یاد کیا یا غور و فکر کیا یہ اس چیز کے اندر کہ ہماری جانیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں، تو میں نے کوئی چارہ نہیں پایا اس حق کو ادا کرنے سے جو حق میرے اوپر واجب ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہی ہے کہ آپ کے خلاف جو سازش رچی جا رہی ہے، آپ کے خلاف جو شطرنجہ سازش رچ رہا ہے، جو چال چل رہا ہے، اس چال کے بارے میں آپ کے پاس آ کر کے اس کو بتاؤں، آپ کو، یا آپ کو باخبر کروں، یہی حق ہے، یہی حق ادا کرنا ہے ہم جانوروں کے اوپر، کہ آپ کے تئیں اگر کوئی آپ کو برباد کرنے کی اگر کہیں کوئی سازش ہو رہی ہے تو میں اس کو کیا ہے ضرور بتاؤں، کیونکہ آپ ہم لوگ کے ساتھ بہت زیادہ احسان کرتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی غلط کرنا چاہتا ہے تو میں ہم لوگ آ کر کے اس کو آپ کو ضرور بتائیں، تو یہی چیز ہے۔ اچھا، یہاں جو معاشر الوحوش جو یہ وہاں پہ میں نے کہا تھا، تو یہ جو معاشر الوحوش ہے، معاشر جو ہے یہ معاشروں کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جماعت، اور یہ جو منصوب ہے یہاں پر، یہ منصوب ایک نحوی مسئلہ ہے، یہاں پر میں اس کو واضح کرتا چلوں کہ یہ جو منصوب ہوتا ہے اس طرح سے کہیں بھی تو اس کو کہتے ہیں منصوب علی الاختصاص، منصوب علی الاختصاص۔ اگر اس کو پوچھا جائے کہ یہ معاشر الوحوش اس عبارت کے اندر یا یہاں پر کیا ہے، منصوب کیوں ہے، تو اس کا جواب کیا ہوئے گا؟ جواب اس کا یہی ہے کہ یہاں پر منصوب ہے اختصاص کی بنا پر، اور منصوب علی الاختصاص کا معنی، پھر اس کا معنی کیا ہوا کہ اختصاص کی بنا پر یہ منصوب ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے جس کی تقدیر ہے اخصو، یعنی کہ اخصو، تو اخصو گویا کہ یہاں پر کیا ہے، ایک فعل محذوف ہے، اور اسی فعل محذوف کا یہ مفعول بہ ہے، تو اصل عبارت یہاں پر کیا ہو گئی، گویا کہ یہاں پر صرف مفعول بہ دکھ رہا ہے، لیکن اس کا فعل اور اس فعل کا جو فاعل ہے وہ دونوں یہاں سے محذوف ہے، تو یہ ہو جائے گا جیسے کہنا ہے کہ کوئی ہم طلبہ کر کہیں کہ نحن معاشر الطلاب، نحن معاشر الطلاب نذاکر دروسنا فی المسجد بعد المغرب، نحن معاشر الطلاب نذاکر دروسنا فی المسجد بعد المغرب، تو یہ جو معاشر الطلاب ہے یعنی کہ طلبہ کی جماعت، اور یہ جملہ معترضہ کہیں بھی اگر یہ جو آتا ہے معاشر الطلاب، یہ جو اسلوب اختصاص ہے تو یہ جملہ معترضہ ہی کی شکل میں آتا ہے، تو وہاں بھی کیا ہے، نحن مبتدا ہے، نذاکر دروسنا فی المسجد بعد المغرب یہ جملہ فعلیہ، یہ نحن کی خبر ہے، معاشر الطلاب یہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں جملہ معترضہ ہے،
اور معاشر الطلاب یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے یہ مفعول بہی ہے ایک فعل کا جو کہ وہاں پر محذوف ہے اور جس کی تقدیر ہے اخص، تو کیا ہو جائے گا نحن معاشر الطلاب، یعنی کہ نحن اخص معاشر الطلاب، اور نحن سے میں بطور خاص مراد لے رہا ہوں طلبہ کی جماعت کو. ایسے کوئی حدیث میں ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، یا ہم انبیاء کی جماعت ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے. جی تو یہ معنی ہے. تیسرے حدیث میں بھی آیا ہوا ہے نحن معاشر الطلاب نحن معاشر الانبیاء لا نورث، یہاں بھی ویسے ہی ہے. تو یہاں پر کیا ہے اخص و فعل یہاں پر محذوف ہے، اور اخص و فعل اس کے اندر انا کی ضمیر فاعل، اور معاشر الوحوش یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے اخص و فعل کا مفعول بہی، اور اس طرح سے اخص و فعل فاعل اور مفعول بہی یہ ایک جملہ فعلیہ ہوگا، اور یہ جملہ فعلیہ کیا ہوگا جملہ معترضہ ہوگا. یہاں پر جملہ معترضہ ہے جو کہ نفوسنا انا کا جو اسم ہے اس کے درمیان میں اور اس کی جو خبر ہے اس کے درمیان میں یہ آیا ہوا ہے. یہاں نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کچھ انہوں نے بتایا ہے معاشر الوحوش کے بارے میں. کہہ رہے ہیں نمبر 1 کہہ رہے ہیں کہ مفعول لفعل محذوف، یہ جو معاشر الوحوش ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے یہ مفعول بھی ہے لفعل محذوف، ایک فعل کا جو کہ محذوف ہے اور واجبی طور پر محذوف ہے، جائز طور پر کہہ رہے ہیں کہ وجوباً واجبی طور پر. تو گویا کہ جو منصوب علی الاختصاص ہوتا ہے اس کا جو فعل ہوتا ہے یا عامل ہوتا ہے وہ واجبی طور پر محذوف ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ معاشر الوحوش یہ مفعول ہے لفعل محذوف، ایک ایسے فعل کا جو کہ محذوف وجوباً جو کہ واجبی طور پر محذوف ہے. تو اس کی تقدیر کیا ہے، یعنی کہ اس کی اصل کیا ہے، تو کہنے کہ اس کی اصل ہے اخص معاشر الوحوش. اس طرح کی ترکیب اس طرح کی عبارت ہم کہیں بھی بنا سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا نحن معاشر الطلاب نذاکر دروسنا فی المسجد بعد المغرب، نحن معاشر الاساتذہ ندرس فی الصباح. اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہم بنا سکتے ہیں، اور یہ فصیح اسلوب ہے کلام عرب میں. تو یہاں تک یہ بات میں نے بتائی. تو یہاں پر دمنہ کی بات یہ چل رہی تھی، اور اچھا بات اس کے بعد دمنہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَسْأَلْنِي وَخِفْتُ أَلَّا تَقْبَلَ مِنِّي، یعنی اس سے پہلے جو بات اس نے بتائی کہ آپ کے خلاف جو سازش رچی جا رہی ہے یہ ہم جانوروں کے اوپر ضروری تھا کہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، آپ کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں. اگرچہ آپ نے ہم سے نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی سازش کہیں پر ہو رہی ہو میرے خلاف تو آ کر کے مجھے بتا دو، لیکن یہ حق آپ کا ہمارے اوپر ہے، تو ہم جو ہے بذات خود آگے بڑھ کر کے آپ کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ سارا فراڈ دمنہ کر رہا ہے یہاں پر، اور ایک چال چل رہا ہے شتربہ کے خلاف، جو شتربہ کی وہ بالکل بری ہے ان تمام چیزوں سے جو دمنہ کیا ہے شیر کے سامنے ذکر کر رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَسْأَلْنِي، اگرچہ آپ مجھ سے سوال نہ کریں، یا اگرچہ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا، یعنی کہ جو سازش ہے یہ اگرچہ اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں یا آپ نے مجھ سے کہا نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، وَخِفْتُ أَلَّا تَقْبَلَ مِنِّي، اور اگرچہ مجھے ڈر ہے کہ آپ اس بات کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس بات کو آپ میری جانب سے قبول نہ کریں، لیکن میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ اس طرح کی چال آپ کے خلاف چلی جا رہی ہے اور میں چپ رہوں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں نہ. اور ایک دن آگے کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ، اور میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُقَالُ، کیونکہ کہا جاتا ہے من کتم السلطان نصیحتہ، کتم یکتموں کے معنی ہوتا ہے چھپانا، اور سلطان مانے بادشاہ جمع سلاطین، اور نصیحت کے معنی خیرخواہی. تو کہہ رہے کہ من نصیحت جمع نصائح، من کتم السلطان نصیحتہ، جو آدمی دمنہ. اور آگے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک یہ بھی کیا ہے لاجک ہے کہ لوگ کہتے ہیں، اس طرح سے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی بادشاہ سے چھپائے گا اپنی نصیحت کو، اپنی خیرخواہی کو، والاخوان رأیہ، اور لوگوں سے چھپائے گا اپنے مشورے کو، لوگوں کو مشورے نہیں دے گا، بادشاہ کو صحیح نصیحت نہیں کرے گا، فقد خان نفسہ، تو وہ اپنے آپ ہی کی خیانت کرے گا، وہ اپنے آپ ہی کی خیانت کرنے والا ثابت ٹھہرے گا. خانہ یخونوں کے معنی ہوتا ہے خیانت کرنا. قال الاسد، تو شیر نے کہا فما ذاک، وہ کون سی چیز ہے. اب یہاں پر بھی شیر کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں تم یہ سب باتیں کہہ رہے ہو، ذرا جلدی سے بتاؤ تو کہ ہوا کیا ہے.
فما ذاکا، تو یہاں پر کیا ہے، فا حرف عطف ہے، ما یہاں پر جو ہے یہ ما اس میں استفہام ہے، مبتدا ہے، ذاکا اسی کی خبر ہے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر آگے جو بات ہے وہ دمنہ یہاں سے بتانے کی شروعات کرے گا کہ شطبہ آپ کے تئیں یہ چال چل رہا ہے، یہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس پر اتفاق کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے